أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آ جائے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کے فعال بد تو اللہ کے پاس تھے، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے اور اسی طرح جوئیں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا. یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے جا رہے تھے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. جب کبھی ان پر مصیبت نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ، اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی وجہ سے ہمارے حق میں دعا کر، اگر آپ اب کہ تو ہم پر یہ بلا دور کرا دے تو تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. مگر جب ہم ان پر اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ فوراً اپنے وعدے سے پھر جاتے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ان سے غافل رہے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا. اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو وہ سب کچھ برباد کر دیا جو بناتے اور چڑھاتے تھے. محترم سامعین،
آج کے درس قرآن کے اندر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، جب فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اپنی کوئی نشانی پیش کر کہ واقعتاً تو اللہ کا نبی ہے، تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے۔ اگر دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے تو 9 نشانیاں عطا فرمائے۔ اس کا ذکر بھی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ پندرواں پارہ ہے، سورت بنی اسرائیل ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ اور ان کے ہاں آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک جادوگر ہے۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب نشانیاں پیش کی، بجائے اس کے کہ وہ مان جاتا، الٹا موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ تو جادوگر ہے، یہ جادو ہے۔ ابھی میں وہ 9 معجزات کا ذکر کرتا ہوں۔ ویسے تو اللہ پاک نے ان کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، صرف 9 نہیں ہیں۔ کچھ معجزات ایسے ہیں جو ہجرت سے پہلے، یعنی کہ فرعون کو غرق کرنے سے پہلے عطا فرمائے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ وہی 9 معجزات ہیں، اور کچھ معجزات ایسے ہیں جو فرعون کو غرق کرنے کے بعد جب دریا عبور کر کے چلے گئے، اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل جو وہاں مسلمان ہو کر چلے تھے ان کے اوپر اللہ پاک نے نوازا ہے ان کو۔ مثال کے طور پر من سلوہ اتار دینا، کپڑے میلے ہیں تو اللہ پاک اپنی طرف سے ایسی ہوا خوشبو چلا دیتے، کپڑے ستھرے ہو جاتے۔ پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ پاک ایک پتھر ان کے ساتھ چلا دیا، پتھر پہ آسا مارتے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یعنی کہ جو اگر انہوں نے کہا ہمیں گرمی لگتی ہے، بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر چھتری کے طور پر سایہ کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ یعنی وہ جو کچھ مانگتے گئے اللہ پاک عطا کرتے گئے۔ وہ معجزات الگ ہیں، لیکن یہ جو 9 نشانیاں ہیں یہ فرعون کے سامنے بطور دلیل کے نشانیاں پیش کی ہیں۔ ان کا ذکر اللہ پاک فرماتے ہیں۔ ان میں سے 2 نشانیاں تو وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت دیتے ہی عطا فرمائی تھی۔ کون کون سی؟ سبحان اللہ، کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، نہیں تو تشریحات کی جائیں۔ ایک نشانی تو یہ عطا فرمائی، فرمایا اے موسیٰ اپنا آسا پھینکیے۔ آسا پھینکا، اژدہا بن گیا، فرمایا پکڑیے، پکڑا، پھر دوبارہ آسا بن گیا۔ ایک تو وہ نشانی، وہ معجزہ۔ دوسرا فرمایا اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالیے۔ جب بغل میں ڈالا تو بحر نکالا تو کیا ہوا؟ چمکتا ہوا نکلا۔ علماء نے لکھا ہے وہ نشانی اور یہ نشانی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرمایا یہ ٹھنڈی نشانی ہے، وہ گرم نشانی ہے۔ کیا مطلب؟
فضائل کی صورت میں جو ماننے والے ہیں ان کو یہ نشانی دکھائی جائے، جو نہ مانے ان کے لیے وہ نشانی ہے۔ دونوں نشانی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اللہ پاک خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ نمل 19واں پارہ، اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ فرمایا ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ فرمایا یہ 2 نشانیاں ان 9 نشانیوں میں سے ہیں، یعنی یہ 2 نشانیاں بھی انہی نشانیوں میں سے ہیں۔ فرمایا یہ 2 نشانیاں انہی 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے کردار لوگ ہیں، یعنی فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بڑے بد کردار ہیں۔ تو یہ 2 نشانیاں ان 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ معلوم یہ ہوا یہ 2 نشانیاں تو یہ ہو گئی۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا، جب ان جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کیا، جادوگر تقریباً 3 لاکھ آدمی تھے۔ جب جادوگر ہار گئے اس وقت وہ جادوگر جو تھے توبہ طائب ہوئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا وَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَہارون۔ فرمایا جادوگروں کا حال یہ ہوا گویا کہ کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا، کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو اور اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں، یعنی وہ جادوگر مسلمان ہو گئے۔ اس کے باوجود حالانکہ بھیجا تو فرعون کے لیے تھا، فرعون مسلمان نہ ہوا، جادوگر مسلمان ہو گئے۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تھی، یا اللہ آپ نے تو مجھے فرعون کے لیے بھیجا تھا، اذهب الى فرعون انه طغى، آپ فرعون کی طرف جائیے وہ سرکش ہو گیا ہے۔ لیکن فرعون نے کلمہ نہیں پڑھا، جادوگروں نے کلمہ پڑھا اور لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک جگہ یوں بھی آتا ہے وہ جو میدان میں فرعونی اس کے کچھ جو چاہنے والے تھے ان میں سے تقریباً 6 لاکھ آدمیوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو بات عرض کر رہا ہوں، انہوں نے اللہ پاک سے عرض کی یا اللہ انہوں نے کلمہ پڑھا فرعون نے نہیں پڑھا، کیا وجہ ہے؟ روایت کے اندر آتا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا ان میں وہ لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جو کپڑے پہن رکھے تھے اسی طرح کپڑے سلوا کے آ گئے، یعنی زہری نقشہ وہی بنا کر آ گئے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے زہرن تیری طرح نقشہ بنایا ہوا تھا، ان کے اندر کے حالات کو میں نے بدل دیا ہے۔ فرعون نے زہری نقشہ بھی تیری طرح نہیں بنایا، میں نے اس کے اندر کے حالات بھی نہیں بدلے ہیں۔ معلوم یہ ہوا جو وقت کے نبی کی زہری طور پر اس کے یعنی کہ زہری نقشے پر چلتا ہے، اللہ پاک اس کا دل کھول دیتے ہیں، اللہ پاک اس کا باطن بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا جب یہ لوگ ہار گئے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ فرعون کہتا ٹھیک ہے اب میں ہار گیا ہوں اب میں مسلمان ہوتا ہوں، الٹا اس نے کیا کیا؟ دھمکیاں دی۔ اس نے کہا میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا اور ایک پاؤں کاٹ دوں گا، کبھی کہا کہ میں تم کو سولی پہ چڑھا دوں گا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھوں گا، لونڈی غلام بناؤں گا۔ جب اس کی یہ کیفیت ہوئی پھر اللہ پاک نے پکڑا، پھر اللہ پاک نے
سزا دی۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ نامراد تو کہنا نہیں مان رہا، الٹا ظلم کر رہا ہے، یا اللہ اپنی کوئی لاٹھی، اپنی کوئی سزا بھیج اس کے اوپر۔ پھر اللہ پاک نے کیا کیا؟ تقریباً 7 سال اللہ پاک نے بارشیں روک دی، قحط سالی ہو گئی، یہ پکڑ میں آ گئے۔ اور اللہ کی شان، ان کے ہاں قحط سالی ہے اور جو مسلمان تھے انہیں کوئی پریشانی نہیں، ان کے پھلوں میں کمی، لیکن جو مسلمان ہیں ان کے ہاں فراوانی، وہ مالا مال ہیں۔ یہ پورا یہ جو ہے تقریباً 7 سال قحط سالی میں رہے، اور اللہ یہ نشانی دکھانا چاہتے تھے کہ لوگوں کے اندر شعور آئے، عقل آئے، کیا کہ تم تو فرعون کو خدا مانتے تھے نا، یہ 7 سال اب اپنے خدا جی کو کہو کہ بارش برسا۔ ایک میں نے کسی عام کتاب میں یہ واقعہ پڑھا ہے، معتبر کتاب میں نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے واقعہ اصل بھی ہو، اس لیے میں بتا رہا ہوں، کوئی معتبر کتاب نہیں تھی۔ ایک دفعہ فرعون کے جو ماننے والے تھے انہوں نے فرعون سے کہا کہ تسا جو خدا ہو، تسی دعویٰ کرتے ہو انا ربکم الاعلی، میں تہاڈا وڈا خدا، بارش تا برساؤ۔ فرعون پریشان تھا، شیطان اس کے پاس ایک انسان کی صورت میں آیا کرتا تھا۔ شیطان آیا، فرعون نے کہا میں تو پریشان ہوں، اب میرا پول کھل رہا ہے۔ شیطان نے کہا پریشان نہیں ہونا، آج رات بارش ہو جائے گی۔ شیطان نے اپنے شیطانی شتنگڑوں کو کہا اس بستی کے اوپر پیشاب کر دو۔ ساری رات وہ پیشاب کرتے رہے، صبح ہوئی تو لوگ باہر نکلے، دیواریں دروازے گلے، لگتا ہے بارش آئی ہے، اور ساتھ ہی اپنی ناک کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، کیسی بارش آئی ہے کہ بدبودار ہے۔ اور اس وقت شیطان فرعون کے پاس آیا، فرعون نے کہا یہ کیسی بارش ہے؟ شیطان نے کہا جہاں تیرے جیسا خدا ہو اور میرے جیسا وزیر ہو وہاں ایسی بارش ہونی ہے، اور کیسی ہونی ہے۔ خیر 7 سال بارش نہ ہوئی، قحط سالی نے ان کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ مہربانی کیجئے، اپنے اللہ سے دعا کیجئے کہ بارشیں آئیں اور ہم مالا مال ہو جائیں، ہم آپ کی قوم کو آپ کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بارش کے لیے دعا کی، اللہ نے بارش تو برسا دی، لیکن یہ پھر اکڑ میں آ گئے۔ کیا کہنے لگے؟ اے موسیٰ نعوذ باللہ، تمہاری نحوست کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، لیکن اب دیکھ بارش ہوئی ہے، ہم تو اس اہل تھے، ہمارے لیے بارش ہونی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ پاک نے اتنی بارش بھیجی کہ ایک سیلاب بن گیا، ان کے مکانوں کو بہا کے لے گیا، اور تقریباً پورے 7 دن مسلسل بارش آتی رہی، سیلاب رہا، ان کے حویلیوں کو، مکانوں کو، ان کے اسباب کو، ان کی اشیاء کو وہ سمیٹ کے لے کے جا رہا ہے۔ پھر وہ رونے لگے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، اللہ پاک مہربانی کر دے، اب ہم بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بارش رک گئی، خوب پھل ہونے لگے، خوب پیداوار ہونے لگی۔ کہنے لگے وہ دیکھو جی یہ ہوتا رہتا ہے، یہ دیکھو اب ہمارے پھل ہو رہے ہیں، ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ جب یہ ہوا اللہ پاک نے فرمایا اچھا پھر یہ اس طرح کر رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے کیا کیا؟ فرمایا اللہ پاک نے ٹڈی بھیج دی، ٹڈی آئی، اس نے ان کے سارے کھیتوں کو کھا گیا،
ہزاروں میں لاکھوں میں وہ ٹڈیاں آئیں اور ان کے سارے کھیت، حتیٰ کہ ان کے مکان کے جو دروازے ہیں ان کو بھی وہ کھا گئے۔ پھر رونے لگے، ہائے یہ کیا بن گیا۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، فرمایا آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ طوفان بھیجنے کے بعد جب انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی قوم کو آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بارش رک گئی، سیلاب رک گیا، پیداوار خوب ہوئی، کہنے لگے ہم تو اس کے لائق تھے۔ جب پیداوار ہوئی اللہ پاک نے کیا کیا؟ فرمایا والجراد، ٹڈیاں بھیج دی، سارا مال کھا گئی، اب جان نہیں چھوٹ رہی۔ پھر کہا اب ہم بھیجتے ہیں، آپ دعا کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ ٹڈیوں والا طوفان ختم ہو گیا۔ پھر کہنے لگے ہم تو نہیں بھیجتے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے بطور سزا کے ان کے سروں کے اندر جوئیں بھیج دی۔ جب پانی وغیرہ پیتے جوئیں، ان کے سروں میں جوئیں، ان کے بستر میں جوئیں، تو پھر پریشان ہو گئے۔ اب یہ کیا بن گیا؟ پھر اللہ پاک سے انہوں نے کہا کہ اللہ پاک سے دعا کرو اللہ اس مصیبت سے ہمیں آزاد فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر کہنے لگے ہم اب تو نہیں بھیجتے۔ اچھا پھر اللہ پاک نے ایک اور مسئلہ فرما دیا، وہ جو ان کے کھیت تھے انہوں نے پیس کر گندم اپنے گھر لے آئے، اللہ نے گھن بھیج دیا۔ یہ دنیا میں پہلے گھن کیسے آیا ہے؟ دنیا میں ٹڈی پہلے کیسے آئی ہے؟ دنیا میں جوئیں پہلے کیسے آئی ہیں؟ یہ اس قوم کی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ پاک نے گھن بھیج دیا، آٹے میں گھن، برتنوں میں گھن، ہر جگہ گھن، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ سے دعا کرو اب ہم بھیجتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اس عذاب کو ہٹا لیا۔ پھر کہنے لگے اب تو نہیں ہم بھیجتے۔ پھر اللہ پاک نے کیا کیا؟ فرمایا وَالضَّفَادِعَ، پھر اللہ پاک نے مینڈک بھیج دیے، برتنوں میں مینڈک، گھروں میں مینڈک، سوئیں تو بستر میں مینڈک۔ پھر پریشان ہو گئے، یہ کیا بن گیا؟ بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے اب ہم بھیجتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ نے اس عذاب کو بھی ہٹا لیا۔ پھر کہنے لگے ہم تو نہیں بھیجتے۔ اللہ پاک حجت قائم کرنا چاہتے تھے، یو کائنات کے لوگوں تم تو اس کو خدا مانتے ہو، یہ دیکھو یہ خدا ہوتا یہ اپنے سے یہ عذاب بھی نہیں ٹال سکتا، میرا نبی دعا مانگ رہا ہے تب یہ عذاب ٹلتا ہے۔ ایک تو یہ ہے تمہیں پتہ چل جائے یہ فرعون خدا نہیں یہ جھوٹا ہے، دوسرا تمہیں پتہ چل جائے میرا نبی سچا ہے۔ انہوں نے پھر دعا کی، یہ عذاب ٹلا، پھر اکڑ میں آ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا، اللہ پاک نے پھر خون کا عذاب بھیج دیا۔ جب پانی پیتے خون، جب دودھ پیتے خون، بڑے تنگ آ گئے، حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی کہ مسلمانوں کے برتنوں کو دیکھتے وہ ٹھیک پی رہے ہیں، وہ کہتے مسلمانوں کو اپنا جوٹھا ہمیں پلا دو، تم تو ٹھیک پیتے ہو، نہ تمہارے برتن خراب ہوتے ہیں، نہ تمہارے گھروں میں مینڈک ہیں، یہ نہ گھن ہے، یہ چیزیں تمہارے ہاں نہیں ہمارے ہاں ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اپنا جوٹھا ہمیں پلا دو۔ مسلمانوں سے برتن لے کر وہ سمجھتے کہ یہ تو ٹھیک ہے اس میں کوئی خون نہیں ہے، جو ہی منہ لگاتے خون بن جاتا۔ تنگ آ کر کہنے لگے کہ اب دعا کرو، اب ہم بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تقریباً 9 معجزات اللہ پاک نے عطا فرمائے، لیکن اس کے باوجود فرعون جو ہے تکبر میں رہا، اس نے نہ بھیجا۔ آخر کار
اللہ پاک نے ان کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس علاقے کو چھوڑ کر راتوں رات ہجرت کر رہے ہیں۔ جب ہجرت کر رہے ہیں، یہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، آگے دریا آ گیا۔ صبح ہوئی، فرعون نے اپنے فوجیوں سے کہا پتہ کرو، ان کا گھروں میں تو وہ نہیں ہے، کہا پیچھے چلو۔ پیچھے دوڑ پڑے، جب پیچھے چلے آگے کیا ہوا؟ بنی اسرائیل جو مسلمان تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے نبی اب تو ہم مارے گئے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، ہم کدھر جائیں؟ اللہ پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا اے موسیٰ اپنا عصا دریا کے اندر مارو۔ دریا میں مارا، اللہ نے 12 سڑکیں بنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، جب مکمل یہ ایک کنارے پہ پہنچ گئے، ادھر سے فرعون بھی آ گیا، کہنے لگا چلو بھائی یہ ہمارے لیے ہیں۔ اپنے فوجیوں کو لے کر اس دریا کے اندر داخل ہوا، اللہ نے دریا کو حکم دیا اب اپنا کام شروع کر دیا۔ اب دیکھو وہی پانی ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، پانی بھی ان کے لیے خدمت گزار بن گیا ہے۔ اور جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے نافرمان ہیں، وہی پانی ان کے لیے عذاب بن گیا۔ یہاں ہمیں سبق مل رہا ہے کہ عبرت پکڑو ان لوگوں سے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔